تو تم آل محمد کا تذکرہ کیا کرو. تم یوٹیوب پہ بیان کرتے ہو, تمہارا یوٹیوب کا چینل ہے, تو اس میں تم لوگوں کو کہنے لگے بیٹا کہ وہ درود شریف بھی تو ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, میرے بزرگ ہیں, میرے محسن ہیں, بچپن میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. چونکہ بچپن میں میری عادت تھی بہت زیادہ نعتیں پڑھنے کی, ابھی بھی الحمدللہ ہے. تو اس کے بعد پھر کراچی چلا گئے اور کراچی میں تقریباً 18 سے 20 سال رہے. واپسی جب ہوئی ہے تو جس طرح میں پہلے بچپن میں اپنے بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا, اب بھی ان کے پاس میں جاتا ہوں. ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن میں ضرور جاتا ہوں ان کے پاس, کچھ سیکھنے کے لیے. بڑے ہیں ماشاءاللہ, صاحب علم بھی ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن مجھے آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ کے بیان میں اہل بیت کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. بلکہ مجھے کہا بیٹا کہ آپ درود شریف جو پڑھتے ہیں, اس طرح سے ایک سرسری بات کی, اس طرح سے نہیں کہا درود شریف پڑھتے ہیں, اس طرح کہا کہ آپ اہل بیت میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اکثر و بیشتر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں جب آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا تو اس میں دعائیں پڑھتا ہوں, اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد. تو مجھے کہنے لگے بیٹا کہ وہ درود شریف بھی تو ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی الی آخرہ. گویا کہ اس میں بھی آل محمد کا تذکرہ ہے. تو تم آل محمد کا تذکرہ کیا کرو. تم یوٹیوب پہ بیان کرتے ہو, تمہارا یوٹیوب کا چینل ہے, تو اس میں تم لوگوں کو بتاؤ کہ. تو اس میں جو ہے میں نے نوٹ کیا کہ وہ بیان تھے لیکن اختصار کے ساتھ تھے. اہل بیت کی قربانیاں کیا ہیں, حدیث میں کیا ہے ان کے حوالے سے, قرآن میں کیا ہے. تو گویا کہ اب میں نے پھر نوٹ کیا اپنے آپ کو, چونکہ میرے پاس جو اکثر و بیشتر مضامین آ رہے ہوتے ہیں درس قرآن کی شکل میں, جہاں جہاں ٹاپکس ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس اعتبار سے میں تیاری بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرتا ہوں. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات اور اسی طرح سے جو ہے آپ توحید پر بھی بات, تو اس میں جو ہے میں نے نوٹ کیا کہ وہ بیان تھے لیکن اختصار کے ساتھ تھے. میں ان کے پاس اکثر بیٹھتا ہوں, تربیت کے لحاظ سے بڑے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں, اخلاق ان کے تو کیا ہی بات ہے. میں ان کے پاس اکثر بیٹھتا ہوں, تربیت کے لحاظ سے بڑے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں, اخلاق ان کے تو کیا ہی بات ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں, اور ہمارا جو خاندان ہے وہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ہم سید گھرانے سے ہیں, اور پھر امام زین العابدین سے ہماری جو ہے وہ پشت چلتی ہے, اور اسی طرح سے تسلسل سے پھر آگے چلتے ہم. چونکہ وہ بزرگ تھے, ان کی اس بارے میں ریسرچ اور تحقیق کافی زیادہ تھی. میں ان کے پاس اکثر بیٹھتا ہوں, تربیت کے لحاظ سے بڑے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں, اخلاق ان کے تو کیا ہی بات ہے. وہ صاحب اخلاق ہے ماشاءاللہ, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو, جو اہل بیت ہیں, اہل بیت کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کا حدیث میں کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا. پھر سورۃ الاحزاب کی آیت 33 آپ سب کے علم میں ہوگی, آیت تطہیر کہلاتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی یہ آیت مبارکہ اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر بھی کرتی ہے اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے. گویا کہ اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو تعظیم ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور یقین جان لیجئے کہ ان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو احترام کرتا ہے, تو یقین جان لیجئے کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک راہ کو چوز کر رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ اختصار کے ساتھ میں نے ویڈیو عرض کی ہے. غلام رسول بھی ہیں اور غلام اہل بیت بھی ہیں, اور ہمارا خاندان تو تسلسل سے الحمدللہ یہ پوری ایک کڑی ہے, ہمارا شجرہ نسب ہے. ہمارے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب میں ہمارے جو خاندان نور شاہ ہے, اور اس میں تسلسل سے پوری جو ہے وہ کڑیاں ہیں, پورے شجرہ نسب ہے. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیان میں جو ہمیں ٹاپک دیا جاتا ہے اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت
اور ان کی جو رائیں ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کا ذکر ہے، میں اور آپ اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں، اور ان کی جو قربانی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔